السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے بیان کے اندر یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کس کے یہاں پر قیام فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے اور جن حالات کی وجہ سے آپ گئے ہوئے تھے وہی کے وہی حالات صحابہ اکرام پر بھی آ رہے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن سب سے بڑی جو پریشانی آ رہی تھی صحابہ اکرام کے سامنے وہ اس بات کی آ رہی تھی کہ وہ کاروبار کیا کریں اور وہ کہاں پر رہے۔ تو سب سے بڑی پریشانی کاروبار کی اور رہن سہن کی آ رہی تھی، کیونکہ ان کا جتنا بھی مال تھا وہ سارا کا سارا مال مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے، وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ اور مدینہ منورہ جو تھا وہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا جس میں سینکڑوں لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا جو ہے گزر بسر کر سکے۔ نہ تو کوئی وہاں پر کارخانہ تھا اور نہ ہی کوئی دستکاری تھی، صرف وہاں پر جو تھی وہ کاشتکاری تھی، کھیتی باڑی تھی۔ اور مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ کاشتکاری کرنا نہیں جانتے تھے، یعنی کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی پریشانی ان کے سامنے تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ اور نہ ہی کوئی وہاں پر کوئی ہوتا بڑا مسافر خانہ جس کے اندر یہ لوگ رہ سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی کاروبار تھا ان کے لیے اور نہ ہی رہنے کا انتظام تھا، اور اتنے سارے لوگ آخر کیا کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشکل کے عالم کے اندر بھی ایک بہت اچھا راستہ نکالا، اور وہ یہ کیا، اس وقت تک مسجد نبوی جو ہے تعمیر ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر جمع کیا، تمام انصار کو اور مہاجرین کو، اور کہا کہ سنو لوگوں، یہ انصار اور یہ مہاجرین یہ جتنے بھی ہیں آپس کے اندر سارے کے سارے بھائی ہیں، یعنی ان کے درمیان میں رشتہ مواخات قائم کر دیا، اور ایک ایک انصاری کو بلاتے اور ایک ایک مہاجری کو بلاتے۔ انصاری کہا جاتا ہے مدینے والوں کو، جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کی مدد کی اس کو انصار کہا جاتا ہے، اور مکہ سے آنے والے جو تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انصار کس کو کہا جاتا ہے؟ مدینے والوں کو، اور مہاجر کہا جاتا ہے مکہ والوں کو جو مکہ سے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور مہاجر کو جمع کیا، اور ایک ایک مہاجر کو انصار کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا بھائی ہے۔ پھر دوسرے انصاری کو بلایا اور دوسرے مہاجر کو بلایا اور کہا کہ آپ دونوں بھائی ہو۔ اس طریقے سے تمام کے تمام جو انصار اور مہاجر تھے سب کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا گیا۔ تو اس طریقے سے سارے کے سارے خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جو جاری کیا اس سے بہت ہی زیادہ آسانی ہوئی، اور صحابہ اکرام کے لیے بہت زیادہ سہولت ہو گئی۔ انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد ان کے سامنے اپنا گھر کا سارا سامان بکھیر دیا، اور اپنی کھیتی باڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں جتنا بھی حصہ وہ آدھا آپ کا ہے، میرا مال گھر کے اندر جتنا بھی ہے وہ سارا آپ کا ہے، یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھائی چارہ اتنا بڑا کہ انصار کے مرنے کے بعد مہاجر کو ان کا وارث قرار دے دیا گیا۔ لیکن مہاجر جو تھے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم جو ہے انصاریوں پر بوجھ بنے، وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے کام کریں، ہم خود محنت مزدوری کر کے کمائیں۔ اسی میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سعد بن ربی جو تھے یہ انصاری تھے، یعنی مدینہ والے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر تھے، یعنی مکہ والے تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا۔ جب یہ گھر پر گئے تو عبد الرحمن بن عوف سے جو ہے حضرت سعد بن ربی نے کہا کہ میرے دو بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے گی تو آپ اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، یعنی یہ مہاجری نے فرمایا کہ آپ کا مال اور آپ کی بیوی آپ کو مبارک ہو، مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتلا دو، یعنی میں تو محنت مزدوری کروں گا، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ وہ گئے بازار کے اندر، کچھ گھی خریدے، کچھ پنیر خریدے، اور ان کو لے جا کر جو ہے بازار کے اندر فروخت کیا، اس سے کچھ نفع ہوا، پھر اس سے اول مار خریدا۔ اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار بن گئے، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے دکانیں کھول لی، یعنی جتنے مہاجر آئے تھے مکہ سے سب نے محنت مزدوری کی، لیکن وہ کسی پر یعنی مدینہ والوں پر بوجھ نہیں بنے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے لیے جو ہے ہجرت کی ہے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی ہے، تو ہم خود اپنے محنت پر جو ہے یہ کام کریں گے اور خود محنت مزدوری کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کارخانہ ڈال لیا مقام صنع کے اندر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، یہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور یہودیوں کا جو مشہور قبیلہ بنو قینقاع، اس کے اندر جاتے اور وہاں پر کھجور فروخت کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت شروع کر دی، بہت سارے صحابہ اکرام نے جو ہے دکانوں کو خرید لیا۔ اس طریقے سے جتنے بھی مہاجر آئے، ہر ایک نے دھیرے دھیرے ترقی کرتے 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 جو ہے اپنا کاروبار ڈال لیا اور سب نے دکانیں کھول لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رشتہ مواخات قائم کیا، اس سے دین کے اندر اور صحابہ اکرام کو بہت ہی زیادہ قوت اور مدد ملی۔ لوگ پریشان تھے صحابہ اکرام کے، ہم مکہ جانے کے بعد، مدینہ جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم پر جو ہے کیسے حالات آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تمام پریشانیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے درمیان میں رشتہ مواخات قائم کر دیا، اور یہ رشتہ مواخات ایسا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور اس کی مثال جو ہے تاریخ کے اندر کبھی نہیں مل سکتی۔ تو صحابہ اکرام پر جو حالات آئے وہ کیسے دور ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کے اندر بیان کر دیا۔ اب آگے کا واقعہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر کیسے کیسے معاملے کیے اور دین کس طریقے سے آگے بڑھا اور کیسے کیسے واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔